یہ عبد الصمد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ اللہ کا شکر، اللہ کا کرم. آپ سے کافی 5-6 مہینے پہلے بات ہوئی تھی تھوڑی سی. اچھا. تو اصل میں گفتگو سب تک جو سنی لاسٹ کالر ہے مجھے وہ زیادہ اچھی لگی، لیکن بس ایک طالب علم کی طرح آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہ رہا ہوں جی سر. کہ ابھی اصول میں بات سمجھنے کی تھی، تو آپ نے کہا اصول میں پہلے بات سمجھیے شیعہ مذہب کو سمجھنے سے پہلے. ہم، تو میں نے بھی کہا تھا اصول دین تو شیعہ میں 5 ہی ہیں. ایک توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے اور قیامت ہے ہم، اکارڈنگ ٹو شیعہ مذہب. تو جی اصول میں اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ میں نہیں آئے تو پوچھ لیجیے گا. تو میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کوئی مناظرہ ٹائپ کا نہیں، سے ایک طالب علم کی طرف ہم، پوچھنا چاہ رہا ہوں. صحیح. اس میں ایک امامت اور امامت کی بات لوگ ڈسکس کرتے ہیں. تو میں نے پہلے عدل کی بات کی تھی. تو عدل میں آپ نے یہی کہا تھا کہ اللہ خداوندی کا کیا تعلق ہے امامت سے. تو میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ امامت بعد ختم نبوت لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. تو ہم حاضر کے اندر جب امام غائب ہیں تو ہم لوگ کیسے ہدایت لیں؟ تو اس میں راشی میری رہنمائی کر دیں کہ اگر مقلد کیسے بھی ہدایت ہوتے لیں ہیں بھائی؟ شیعہ مذہب. قرآن ہے، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں، اہل بیت علیہ جی السلام کے علماء موجود ہیں، آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں نا. آپ کے پاس کوئی تو ایسی سر سوال ہے جو ان میں کسی تو عالم کو اختلاف نہیں آ آتا؟ جاتا ہے نا. اگر اس کوئی میں ہی ایسے تو سوال اختلاف ہے آ جو جاتا ہے کسی نا. عالم کو نہیں آتا بھائی صاحب، دیکھیں اختلاف تو ہمیشہ ہوتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں. اور اب دیکھیں میری بات سنیں، ایک منٹ اختلاف کی میں جی بات بتاؤں. دیکھیں اگر آپ کے ہدایت کیسے لے لیں، او بھائی اگر آپ حدیث سے آپ کو بتاتا ہے، حجت بتاتا ہے، وہی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتائیں گے وہ بتائے گا آپ کو. اس میں یہی ایسا ہی ہے کہ آپ نے پیغمبر سے سنا ہے، کیونکہ حدیث اگر صحیح ہے، قرآن کی اگر آیت ہے تو وہ اللہ کی بات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ائمہ تحریر علیہ السلام کی بات ہے. آپ کی ایسی کون سی سوال ہے جو قرآن و سنت میں میں یہ اس کا جواب نہیں ہے؟ اجازت دیں، آپ کو سیدھا امام زمان علیہ السلام کی ضرورت ہے. اگر کوئی ایسی ہے تو ہمیں بتا دیں بھائی، نہیں ٹھیک ہے نا. سر. وہ جی جی وہ اس لیے ہاں، ضرورت ہے اگر کہ جہاں وہ تک اختلاف کی یہی بات ضرورت ہے، ہے. جہاں تک اختلاف کی بات ہے، دیکھیں اگر ایک شخص قرآن و سنت کے سامنے تسلیم ہے تو وہ اختلاف اس کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا حکم موجود ہے قرآن و سنت میں، اہل بیت علیہ السلام کی کلام میں. اگر تسلیم نہیں ہے تو ایسے اشخاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اختلاف کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. اس کا یہ نہیں ہے کہ اگر امام ہوگا تو اختلاف نہیں ہوگا، امام ہوگا بھی تو نہیں ماننے والا نہیں مانے گا بھائی، ٹھیک ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. ہاں لیکن مگر یہ کہ امام حجت تو صاحب اس کو قائم قتل ہوگی نا کرے. اس سے. حجت حدیث اس قرآن میں ایک سنت سے، حجت تو قائم ہوگی نا. قرآن و سنت سے بھی حجت لیکن ہوتی ہے. تو پھر امامت کی کیا ضرورت تھی؟ میں امامت کی آپ کیا سے ضرورت میں ہے؟ آپ سے ہاں ہدایت، دیکھیں میں آپ سے امامت یہی کی عرض کرنا چاہ رہا ہوں ہم، نا کہ نبوت کے بعد سلسلہ امامہ جو شروع اللہ نے کیا ہے ہم، وہ اسی لیے کیا ہے نا کہ نبوت ختم کر دی، دنیا ختم نہیں کری. تو اس کے بعد سلسلہ امامہ شروع اسی لیے کیا کہ لوگوں کی ہدایت رہے، یعنی کہ ہم، ایک نعت کے قرآن رہے، ایک سامت کے قرآن رہے، وہ آپ کے ہم، پرابلم کو، حاضر کے پرابلم کو سالو کرے. یہ ہم، اللہ تعالیٰ نے ایک صاف کریں. سسٹم بنایا ہم، بہت شیعہ مذہب. جی لیکن اب اگر ہم حاضر میں دیکھتے ہیں تو ہم سوائے 265 سے پہلے کی باتیں سننے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے. ہمارا اصل ایشو حاضر میں ہے. حاضر میں یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ قرآن ناطق ہے نہ قرآن سامت ہے. جو قرآن سامت ہے اس میں آپ ایشو کھڑے کر دیتے ہیں، اب اور سن جو لیں، اب سن قرآن لیں بھائی، ناطق اب ہے سن لیں، اس اب میں سن لیں، آپ اب سن مسلحت لیں بھائی، تلاش کر اب دیتے سن ہیں. لیں، پھر سن لیں آپ بھائی، سن کہتے لیں ہیں بھائی. کہ امامی اب بھائی مسلک سن حق لیں پر بھائی، ہے. پوری بات میری سن سر لیں بھائی، ختم ہونے دے پہلے پلیز. سن اگر لیں بھائی، امامت کو پڑھتے سمجھ ہیں آئے تو گا آپ بھائی. اکیلے نہیں ہیں. 12 امامی بھی ہیں، 32 امامی بھی ہیں، حاضر اب پلیز امامی سن بھی. لو بھائی، میں سوال کدھر سمجھ جاؤں؟ آ گئی بھائی، سننا ہے بھائی، آپ فلسفہ سنانا ہے، آپ نے سوال کرنا ہے، سوال سمجھ آ گئی. جی جی دیکھیں جی جی تو پھر ہدایت کے لیے، دیکھیں میرے محترم ناظرین، اگر کوئی شخص ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے قرآن اور شیعہ حدیث میں بہت سارا مواد موجود ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، رسول اللہ جو علم کے حامل تھے، جو ہوں علوم کے حامل تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب صحابہ کو منتقل نہیں کیا. اگر ان کے بعد انہی جیسا شخص نہ ہوتا جو انہی علوم کا مأمن ہو، انہیں علوم کا خزانہ ہو، تو یہ ان کے موت کے ساتھ یہ سارے علوم ختم ہو جاتے. ٹھیک ہے نا. ہوں امامت کی کیوں ہوں ضرورت ہے؟ امامت کی اس لیے ہوں ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہوں علیہ وسلم نے حدیث نہیں لکھائی، قرآن نہیں ہوں لکھایا، قرآن جمع نہیں کیا، ہوں ٹھیک ہے، دنیا سے چلے گئے اور سب اپنے ہوں علوم صحابہ کو منتقل نہیں کیا. ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسے شخص کا ہونا کہ وہ تمام ان علوم کا حامل ہو، اور اس شخص کے بعد اس ہوں کا بیٹا، اس شخص کے بعد اس کا وارث قیامت تک،
یہ سلسلہ چلتا رہے، یہ علوم کے حفاظت کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. اب دوسرا وجہ کیا ہے؟ دوسرا وجہ یہ ہے کہ اگر لوگ مان لیں، ساتھ دیں، اور اگر ان کے پاس اتنے انصار ہوں، تو امام علیہ الصلاۃ والسلام شیاطین کا مقابلہ کرے گا، دین کے دشمنوں کا مقابلہ کرے گا. یہ تو بات ہی نہیں نا سر، یہ تو کوئی بات خاموش ہی ہو نہیں جاؤ، نا. خاموش ایسے خاموش خاموش اللہ کے خاموش. زمین اب بھائی صاحب مجھے بات کرنے دو نا. آپ نے سوال کیا ٹھیک ہے. امامت کی کیوں ضرورت ہے، پھر سے جواب نہیں دے. اگر سننا ہے تو میں بات کروں گا، نہیں سننا تو میں آپ کو دوسرا کالر کو لے لوں گا. نہیں آپ کے نہیں، سوال آپ کے سے سیکھنا ہے. آپ سیکھنا ہے تو چپ ہو جاؤ، خاموش پلیز. اچھا اب اس دفعہ اگر تم نے مجھے کاٹا تو میں آپ کو ہولڈ میں رکھ دوں گا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کیونکہ میں یہ بہت غلط بات ہے کہ میں آپ کی بے احترامی کروں کہ بولوں خاموش خاموش. یہ آپ نے مجھے مجبور کیا، یہ آپ کی بہت زیادتی ہے مجھ پر، ٹھیک ہے نا، کہ مجھے آپ نے اس طرح بولنے پہ مجبور کیا. آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا کہ مجھے اس طرح بولنا پڑے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام کی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ معاشرے کو ایک ایسے فرد کی ضرورت ہے کہ وہ ظالم کا مقابلہ کرے، جو لوگ دین میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں ان کا مقابلہ کرے، جو دین سے کم کرنا چاہتے ہیں ان کو روک دے، جو اسلام کے احکام ہیں وہ جاری کریں، اور معاشرے میں عدل پیدا کریں، اور دنیا کے کونے کونے تک اسلام پہنچے. یہ جو کام ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی واجب تھا، نہ صرف امام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب تھا کہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچا دے، ظالم کو روک دے، اس کا ظالم مظلوم کا حق ظالم سے لے لے، اسلام کے احکام کو جاری کر دے، سب لوگوں کو مسلمان بنا دے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، انہوں نے یہ کام کر لی کیونکہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، اتنی ان کی سپورٹ نہیں تھی کہ وہ پوری دنیا میں یہ کام کر سکے. انہوں نے محدود طور پہ مدینے میں کیا، مدینے سے آگے نہیں کیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ عمر نے ان کی وفا نہیں کیا ان کے ساتھ، اور پھر ان کے پاس اتنی پاپولیرٹی، اتنی سپورٹ گلوبل سطح پہ نہیں تھا. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بعد اگر لوگ ان کا ساتھ دیتے وہ ضرور کرتے، لیکن جب لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اسلام کا جو دین ہے یہ اکراہ کے ذریعے نہیں، لوگوں معجزات کے ذریعے نہیں کہ بھئی جہاں بھی ضرورت پڑے معجزہ ہو جائے، لوگوں جو بھی مخالفت کرے اس پہ عذاب نازل ہو. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ نیچرل طریقے سے کہ لوگ اتباع کریں، لوگ طاعت کریں، لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کریں، تو یہ اسلام جو ہے پھیل جائے. اس طریقے سے اگر لوگوں نے نہیں کیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، تو یہ ان لوگوں کے منافقت ہے جنہوں نے دین پہ ظلم کیا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء کا ساتھ نہیں دیا. تو یہ نہیں ہو سکتا. تو کیوں ضرورت ہے امام علیہ السلام کی؟ بہت واضح ہے کہ یہ شریعت بذات خود اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شریعت کا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ ہو. اب یہ امام یا کی بات دیگر شہید ہوتے رہے، امت نے ان کے ساتھ غداری کی. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، دوسروں کے بعد امام عصر علیہ السلام کی باری آتی ہے. اگر وہ ابھی سامنے ہوتے تو ان پہ پتہ ہے ان پہ کتنے خود کش حملے ہوتے. اگر مثلا پتہ چل جائے کہ یہ شیعوں کا امام ہے، پتہ آپ کو ان پہ ابھی ہمارے زمانے میں فرض کریں اگر وہ ابھی ہوتے، ان پہ کتنے خود کش حملے ہوتے بھائی امام عصر علیہ السلام پر. ان کو کوئی چھوڑتا بھائی؟ ایک ایسا شخص ہے جو شیعہ بھی ان کے مخالف ہے، اگر وہ کہہ دیں بھائی شیعوں سے کہہ دیں کہ بھائی تمہارا یہ چیز بدعت ہے، تم جو کہتے ہو کہ سیدانی کا نکاح سید سے نہیں ہو سکتا، یہ میرا دین نہیں ہے بھائی، خود شیعہ پہلے اس کو قتل کر دیں گے. خود شیعہ ابھی اب کے پنجاب کے ذاکرین اس کو کہہ دیں گے کہ بھائی یہ ایجنٹ ہے، یہ کافر ہے، یہ را کا ایجنٹ ہے یا CIA کا ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ ایران کے مراجع سے کہہ دیں کہ تم نے یہ خمس کا طریقہ نکال دیا، یہ بدعت ہے، خود شیعہ ان کو قتل کر دیں گے بھائی. اگر وہ ایران کے مراجع، نجف کے مراجع سے کہہ دیں کہ بھئی یہ تم نے تقلید نکال دی ہے، یہ بدعت ہے، ان کے مقلدین ننگے تلوار کر دیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے. اور جہاں تک نواسب کو تعلق ہے، نواسب بھی ان کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کریں گے. یہ تو واضح بات ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہی جو حالت ہے 100 سال پہلے بھی تھا، 200 سال پہلے بھی تھا، 300 سال پہلے بھی تھا، ان کے بعد بھی ہوگا. نہیں کوئی ضروری نہیں. اب سن لو، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضرور نہیں 1000 سال پہلے بھی تھا. لیکن کیا ایسا وقت ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ایسے مخلص افراد آ جائیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر بعد دیگر شہر فتح کیا؟ بالکل ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں 500 سال بعد بھی ہو، بالکل یہ آپ کی غلط فہمی ہے. جب اللہ چاہے گا، جب لوگ ان کے اتنے سپورٹر ہوں گے، ان کا اتنا مخلص افراد ہوں گے کہ وہ خاموش پلیز اتنے لوگ ہوں گے کہ وہ آ کر دنیا میں، وہ جو نبی کا فریضہ ہے، نبی کا فریضہ کیا کہ اسلام کو اس دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچا دیں، دنیا کے کونے کونے میں شریعت کا نور پہنچا دیں، لوگوں کو سکھا دیں.
لوگ تو اس کے کام کے تو بڑے مخالف ہوں گے نا، اس کام کو تو کرنے تو کوئی نہیں دے گا اس طرح ایمانداری سے. بہت سارے مخالفت کریں گے، اس کے سامنے تلوار اٹھائیں گے، اسلحہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اتنا سپورٹ ہو کہ یہ کام کر سکے، بالکل ہو سکتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ 1000 سال اسی طرح جاری رہنے، ہو سکتا ہے کل، ہو سکتا ہے پرسوں، ہو سکتا ہے اگلے ہفتے، ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر اتنے مسلمان دین کی طرف واپس آ جائیں اور کہہ دیں کہ ہمارے پاس جو اسلام ہے یہ ناقص اسلام ہے. اللہ کا وعدہ جو اللہ کا ولی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہے، اللہ کا وعدہ صحیح ہے، ہم اس کی طاعت کریں گے، اس کے ساتھ بیعت کرتے ہیں. بالکل وہ تشریف لائیں گے، بالکل تشریف لائیں گے، بالکل تشریف لائیں گے. اور وہ دور نہیں ہے. ابھی جو آپ کہتے ہیں نا ہدایت ہمیں چاہیے، امام علیہ السلام کہاں ہے؟ یہ بھی آپ کی جہالت ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے پاس جو بھی سوال ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کلام میں اس کا جواب موجود ہے. اگر کسی مسئلے پہ اس کا جواب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. وَإِلَّا جن مسائل کا ضرورت ہے آپ کو، توحید میں ہو، نبوت میں ہو، نماز میں، روزے میں، وضو، سب کا جواب موجود ہے جی، سب کا جواب موجود ہے. عام یا خاص احادیث، وہ صحیح احادیث میں کثرت کے ساتھ جواب موجود ہے. اگر اس کے باوجود کوئی سوال آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو آپ کو ضرورت نہیں ہے. وہ آپ ایسے ہی ہوس کے لیے پوچھ رہے ہیں نا، امتحان کے لیے. ہاں، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے وہ جواب نہ دے، مناسب ضرورت ہی نہیں، جواب نہیں دیتا بھائی، ٹھیک ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، قرآن کی آیت ہے، ایسی چیزوں سے سوال نہ کرو جس کے لا ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر وہ آپ کے لیے روشن کیا جائے تو آپ ہی کے لیے بری بات ہے. آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اگر پتہ چلے تو آپ ہی اس کو برا مانو گے. اب میں آپ کو ایک سوال، آخری سوال کرنے کی اجازت دوں گا. آخری سوال کر لو بھائی. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف